شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم کیفے آن چینل۔ دوستو، آج کا واقعہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور آپ کی ایک مریدہ کا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عاشقار تھی۔ آئیں اس واقعے کو مکمل سن کر اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ روایت کیا جاتا ہے کہ بغداد میں ایک غریب عورت رہتی تھی۔ اس کی ایک بچی تھی اور اس کا خاوند انتقال کر چکا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی صبر و شکر کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہی تھی کہ ایک دن انہوں نے صدا سنی، کوئی پکارنے والا پکارتا ہے کہ سنو، آج خلیفہ بغداد کے ہاں محفل میلاد ہے جس میں بڑے بڑے علماء کرام اور نعت خواں تشریف لا رہے ہیں۔ وہ بوڑھی عورت اپنی بیٹی سے کہنے لگی، بیٹی، آج خلیفہ کے ہاں محفل میلاد ہے، تم اٹھو، کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ اور تیاری کر لو، ہم بھی حضور کی نعتیں سننے جائیں گے، ہم بھی آج حضور کا میلاد منائیں گے۔ سنا ہے بڑے بڑے علماء کرام اور عظیم نعت خواں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لا رہے ہیں۔ ایسی بابرکت اور پاک محفل میں ہم کو بھی شرکت کرنی چاہیے۔ وہ دونوں ماں بیٹی تیار ہو کر خلیفہ کے محل کی جانب روانہ ہو جاتی ہیں تاکہ وہ بھی محفل میلاد سن سکیں اور درجات بلند کر سکیں۔ جب وہ دونوں ماں بیٹی خلیفہ کے محل کے قریب پہنچتی ہیں تو دروازے پر انہیں سپاہی روک لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تم کہاں جا رہی ہو؟ عورت بولی کہ ہم نے سنا ہے کہ آج خلیفہ کے ہاں محفل میلاد منعقد کی جا رہی ہے، ہم بھی حضور کی نعتیں سننے کے لیے آئے ہیں۔ وہ سپاہی اس بوڑھی عورت سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس اس محفل کے لیے دعوت نامہ ہے؟ وہ بوڑھی عورت ان سپاہیوں سے کہتی ہے، نہیں، میرے پاس دعوت نامہ تو نہیں ہے۔ سپاہی کہتے ہیں، یہ محفل تو خاص لوگوں کے لیے ہے جو خلیفہ وقت کے قریب بھی ہیں اور جن کو خلیفہ بغداد نے خود دعوت نامہ بھیجا ہے۔ اس محفل میں ہر عام آدمی شرکت نہیں کر سکتا۔ وہ ماں بیٹی سپاہی سے کہنے لگتی ہیں کہ اگر ہم ایک کونے میں بیٹھ کر حضور کی نعتیں سن لیں گے، حضور کی شان سن لیں گے، حضور کا تذکرہ سن لیں گے تو خلیفہ وقت کا کیا چلا جائے گا؟ ہم بھی تو اسی نبی کی امت ہیں، خلیفہ جس نبی کی امت ہے۔ لیکن سپاہی کسی طرح بھی ان ماں بیٹی کو محفل میں داخل نہیں ہونے دیتے اور آخرکار پریشان ہو کر وہ ماں بیٹی وہاں سے واپس آ جاتی ہیں۔ پریشانی کی حالت میں ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ چلو بیٹی، اگر اللہ کو نہیں منظور کہ حضور کی نعتیں ہم خلیفہ وقت کے سامنے بیٹھ کر سنیں تو ہم اپنے گھر میں ہی محفل میلاد کر لیتی ہیں۔ بیٹی پوچھتی ہے، اماں، گھر میں ہم کس طرح محفل میلاد لگائیں گے؟ تو وہ بوڑھی عورت اپنی بیٹی سے کہتی ہے، ہم گھر میں چل کر اس محفل کا انعقاد کریں گے، تم نعتیں پڑھ لینا، میں حضور کے معجزات بیان کر لوں گی، جتنا کچھ ہمیں آتا ہے، جتنا کچھ ہمیں معلوم ہے، ہم اپنی طرف سے حضور کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کر دیں گی۔ بیٹی کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹی گھر پہنچ جاتی ہے۔ اب ماں بیٹھ جاتی ہے اور بیٹی نعتیں پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر بیٹی بیٹھ کر سننے لگتی ہے اور ماں اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سنانے لگ جاتی ہے۔ الغرض پوری رات وہ ماں بیٹی یہی کرتی ہیں۔ جب رات ڈھل گئی تو بیٹی کو ماں نے کہا، جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ کہ رات کا کون سا پہر ہو گیا ہے تاکہ ہم تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ اس وقت ستارے کو دیکھ کر ٹائم کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ بیٹی جیسے ہی باہر آئی تاکہ وہ ستاروں کو دیکھ کر رات کے پہر کا اندازہ لگا سکے، لیکن جیسے ہی وہ باہر آئی جلدی جلدی واپس آ گئی۔ اس کے چہرے سے پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے، بیٹی، تمہیں کس چیز نے خوفزدہ کیا ہے؟ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم نے کچھ ایسا دیکھا ہے کہ تم اتنی پریشان لگ رہی ہو۔ بیٹی بولتی ہے، ماں، باہر ایک نورانی چہرے والا بزرگ ہمارے گھر کی چوکھٹ کو چوم رہا ہے۔ ماں اور بیٹی دونوں باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اس غریب ماں بیٹی کے چوکھٹ کو مسلسل چوم رہے ہیں۔ غریب عورت آگے بڑھی اور حضور غوث اعظم کے ہاتھ چوم کر عرض کرنے لگی، غوث اعظم، آپ ہم غریب کی چوکھٹ کو کیوں چوم رہے ہیں؟
ہم پر اتنی کرم نوازی کیوں کی جا رہی ہے؟ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تم غریب نہیں ہو بلکہ تیرے جیسا غیرت مند پورے بغداد میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ بوڑھی عورت حضور غوث اعظم سے پوچھتی ہے حضور آخر ماجرا کیا ہے؟ کیوں آپ ہم جیسے گناہ گاروں کی چوکھٹ کو چوم رہے ہیں؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اے اللہ کی بندی، تو جس درد سے ساری رات نعتیں پڑھتی رہی، تیری نعتیں سننے کے لیے مدینے کے تاجدار خود تیری چوکھٹ پر آئے تھے اور ساری رات حضور تمہاری اور تمہاری بیٹی کی نعتیں سنتے رہے ہیں۔ میں تو بس قدم چوم رہا ہوں، تمہاری چوکھٹ پر حضور کے قدم لگے ہوئے ہیں، میں تو ان کی قدم بوسی کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ! اس ماں بیٹی کی کیا شان ہے کہ جس کی نعتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سننے آئے ہیں اور جن کے دروازے کی چوکھٹ کو حضور غوث اعظم چوم رہے تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے، فقط انسان کے پاس عشق کی دولت ہونی چاہیے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ مادی دولت کے ہونے نہ ہونے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔